ماہ رمضان ہے اور شب ضربت مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور آج کی رات شب قدر کی طاق راتوں میں پہلی رات ہے۔ یقیناً ابھی تک جتنے بھی ہم نے اعمال کیے ہوں گے، خداوند متعال ان کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ شب قدر کی رات ان بہترین راتوں میں سے ایک رات ہے کہ جس کے لیے بہت سارے فضائل جو ہے وہ ذکر ہوئے ہیں۔ یہ ایک رات کئی مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ اس رات کو خدا اپنے کرم، اپنے رحمت سے اس میں وہ دسترخوان ہمارے لیے بچھاتا ہے کہ جس میں سے ہم اگر چاہیں تو اپنی ظرفیت کے حساب سے بہت کچھ جمع کر سکتے ہیں۔ ایک عالم بزرگوار فرماتے ہیں کہ ہم بعض اوقات شب قدر کے اندر جو دعائیں مانگتے ہیں کہ خدا ہمیں یہ عطا کر دے، آنے والے سال میں ہمیں یہ دے دے، رزق میں اضافہ کر دے، اولاد دے دے، گھر دے دے، جو ہماری ضروریات ہیں جب ہم ان کی دعائیں کرتے ہیں، یا حتیٰ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں تو بہشت میں جگہ دے، ہمیں جنت فردوس عطا کر۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جتنی بھی ہم دعائیں مانگتے ہیں، یہ ساری دعائیں اس دسترخوان پر کہ جو ہمارے لیے بچھایا جاتا ہے، اس میں یہ وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں کہ جو بعض اوقات کھانا کھانے کے بعد دسترخوان پر جمع ہوتے ہیں، جنہیں انسان بعد میں سمیٹ رہا ہوتا ہے۔ کہا یہ تو وہ چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے ہیں، اگر انسان آج کی رات کو کچھ مانگنا چاہتا ہے تو کم از کم اتنا مانگے کہ پروردگار اسے یہ توفیق دے کہ روز قیامت میں وہ 100 لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ عزیزان محترم، اس رات کی اہمیت کو ہم درک کریں، ہم اس رات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے وقت، اس کے اوقات کو ہم ضائع نہ ہونے دیں۔ اس میں بہت سارے اعمال جو ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں، اور یقیناً جو ہے وہ اعمال کو آپ انجام بھی دیں گے اور انجام دے بھی رہے ہوں گے۔ وہاں پر قرآن کے اعمال، دعائیں، مناجات اور اپنے آپ کو خداوند متعال کے قریب کرنا ہے، اپنی اس ظرفیت کو کھولنا ہے، اپنے دل کے وہ جو انسان نے اپنے اعمالوں سے اس پہ لیر لگا دی ہے اس کو دور کرنا ہے۔ جتنا انسان کا قلب جو ہے وہ منور ہو جائے گا، نورانی ہو جائے گا، اتنا انسان زیادہ جو ہے وہ اس رات کو حاصل کر سکتا ہے۔ سورہ حجرات میں جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان ہوا، مفسرین قرآن بیان کرتے ہیں کہ حجرے سے مراد وہ کمرہ ہے، حجرہ جیسے کمرے کو بھی کہتے ہیں، اور انسان کا دل بھی ایک حجرہ ہے۔ وہ جتنا اس کو پاک کرے گا، جتنا اس کے قلوب اپنے قلب کو صاف کرے گا، اتنا اس کا جو قلب ہے وہ منور ہو جائے گا، اور جتنا یہ منور ہوگا اتنا یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ہوگا، اور جتنا نزدیک ہوگا اتنا وہاں سے عطا ہوگا۔ تو آئیے ہم آج کی رات اپنے قلوب کو دنیا کی محبتوں سے، دنیا کی چاہتوں سے، دنیا کی لذتوں سے اس کو صاف کریں، اور اپنے اس قلوب کو منور کریں اس نور سے کہ جو ہمارے پورے وجود کو جو ہے وہ منور کر سکتا ہے اور خداوند متعال کے قریب کر سکتا ہے۔ اور ان سارے مومنین کے قلوب کا محور جو ہے وہ حضرت علی ابن ابی طالب ہیں، امیر المومنین ہے، کیونکہ مومنین کے امیر ہیں، اور ظاہر ہے اگر ہم اپنے آپ کو تھوڑا بہتر کرتے ہیں تو سب سے زیادہ قریب رسول خدا کے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے۔ آج وہ رات ہے کہ جب مولا کائنات کو وہ ضربت لگی اور امام زخمی ہوئے، اور چند دن بعد امام کی شہادت ہو گئی۔ یقیناً ماہ رمضان میں یہ ایام عزا کے ایام ہیں، غم کے ایام ہیں۔ وہیں پر ہمارے ہاں بہت ساری یقیناً ان حالات میں کہ اس طرح ہر جگہ تو شاید ممکن نہیں ہو پا رہا کہ جس طرح ہم مجالس کو اور عزاداری کو قائم کرتے تھے، جلوس کرتے تھے، ماتم کرتے تھے، لیکن پھر بھی جہاں جہاں بھی ہیں خداوند متعال نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے اس ذکر کو نہ روکیں، اس عزاداری کو نہ روکیں، چاہے وہ
جو ہے وہ آن لائن ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو، ایک کمیونٹی کر رہی ہو، ایک شہر میں ہو رہا ہو، یا کوئی نہ کوئی آرگنائزیشن آپ کے لیے ان چیزوں کو آپ تک پہنچا رہی ہو۔ اصل ہدف اس ذکر کو کرتے رہنا ہے اور اس ذکر پہ قائم رہنا ہے اور اپنی ذات کو تبدیل کرنا ہے۔ بہرحال اسی سلسلے میں جو ہے وہ میں چند گزارشات جو ہے وہ آپ کی خدمت میں کہ ہم اپنے قلوب کو ذکر اہل بیت سے منور کریں۔ روایت ہے خاص طور پہ جو رسول خدا کے چچا تھے عباس، وہ آئے اور رسول خدا کی خدمت میں آئے اور بیٹھے، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ ایسے میں حضرت علی جو ہیں وہ داخل ہوئے ہیں۔ جیسے ہی حضرت علی داخل ہوئے، رسول خدا کے چہرہ کھل اٹھا خوشی سے، اور ان کو دیکھ کر ان کے چہرے پر جو کیفیت پیدا ہوئی اس کو دیکھ کر جو ہے وہ انہوں نے فرمایا کہ کیا آپ جو ہے وہ یا رسول اللہ آپ علی سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا، چہرے نے آپ کے جس چیز کا اظہار کیا اس سے لگتا ہے کہ آپ بہت محبت کرتے ہیں۔ تو رسول خدا فرماتے ہیں خدا کی قسم، خدا جو ہے وہ سب سے زیادہ لوگوں میں جو ہے انسانوں میں علی سے محبت کرتا ہے، اور جب خدا اتنی محبت کرتا ہو تو پھر ظاہر ہے دوسرے لوگوں کو بھی حضرت علی علیہ السلام سے اتنی ہی محبت کرنی چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی جو نسل تھی اس کو انہی کے سلوب میں، یعنی کہ انہی کے سلب میں رکھا، ان کی نسلوں کو، ان کی اولادوں کو۔ جس طرح حضرت ابراہیم کی نسل کو حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کے اندر رکھا، حضرت یعقوب کی نسل سے حضرت یوسف آئے، اور اسی طرح حضرت داؤد کی جو ہے وہ نسل سے حضرت سلیمان جو ہے نبی جو ہے وہ آئے۔ مگر پروردگار نے یعنی خود رسول خدا کی ذریت کو حضرت علی علیہ السلام کے سلوب میں رکھا، اور حضرت علی کے فرزند کو، ان کی جو اولاد تھی انہی کو اوصیاء اور اولیاء قرار دیا۔ آئمہ علیہ السلام سب حضرت علی علیہ السلام کی جو ہے وہ نسل میں سے قرار پائے۔ یہ خدا کا لطف و کرم ہے، یہ خدا کا حضرت علی کو پسند کرنا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ ان کی ذات سے جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھے۔ پھر بہرحال اب حضرت علی علیہ السلام سے محبت کرنا یا ان کی حمد و ثنا کرنا یا ان کے بارے میں کہنا، یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے کہ جس کے لیے جو ہے وہ قرآن حمد و ثنا کر رہا ہو، جس کے لیے قرآن یہ کہہ رہا ہو کہ دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں اور سارے سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائیں، مگر پھر بھی کلمت اللہ کے فضائل بیان نہیں کیے جا سکتے۔ مگر جتنی بھی حمد و ثنا ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنی چاہیے، مگر دوسرے زاویے سے دیکھیں کہ حضرت علی علیہ السلام ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ جبکہ رسول خدا ہی کی جو ہے وہ حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ جنت میں جو ہے جنت میں داخل جب ہوں گے، یا جنت کوئی دروازہ اس پر جو کھونٹی ہے، اس پر جو وہ لگا ہوا ہے، جس کو نوک کیا، جس کو کھٹکھٹایا جائے گا، اس کھٹکھٹانے والی جگہ پر، کھونٹنی پر جو آواز آئے گی وہ یا علی کی ہے، یا علی کی ہے۔ اسی کو سن کر جو ہے وہ جنت میں جو ہے وہ داخل ہونا پڑے گا۔ تو ظاہر ہے ہم کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں بھی ہے حضرت علی علیہ السلام کے ذکر کو جو ہے وہ اپنے آپ کو اس سے منور رکھیں۔ امام کا ذکر خدا نخواستہ اگر کوئی نہیں کرتا تو ایسا نہیں ہے کہ ان کا ذکر ختم ہو جائے گا، نہیں، ان کے ذکر پر تو جو ہے وہ اس زمانے میں ان کے شہادت کے بعد سے لے کر اس سے پہلے سے کئی عرصے تک جو ہے وہ منبر سے ان کے بارے میں غلط جو ہے وہ کہا گیا، مگر کیا ان کا ذکر ختم ہو گیا؟ کیا ان کے فضائل ختم ہو گئے؟ جارج دارک مسیح جو ہے وہ اپنی کتاب میں یہی لکھتا ہے کہ یہ دنیا کی وہ شخصیت ہے کہ جن کے دوستوں نے جان کے خوف سے فضائل کو چھپایا اور دشمنوں نے تعصب سے جو ہے وہ فضائل کو چھپایا، مگر پھر بھی حضرت علی کے فضائل اتنے ہیں کہ جن کو ہم بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ مگر وہیں پر
آج کل کے دور کو اگر آج ہم دیکھیں تو ہمیں اس طرف سے بھی دیکھنا چاہیے کہ حضرت علی علیہ السلام ہم سے کیا چاہتے ہیں. کچھ ان کے بھی ہم سے انتظارات ہیں، کچھ وہ ہم سے بھی چاہتے ہیں کہ ہم کیسے ہوں. تو میں آج بہت زیادہ تو آپ کا وقت نہیں لوں گا، اور کیونکہ اعمال کی رات ہے اور اعمال میں آپ مصروف رہیں، لیکن بہرحال ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر بھی جو ہے وہ عبادت ہے. اور اسی عبادت کو کرتے ہوئے کہ میں کچھ چیزیں آج آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے خود جو ہے وہ امام علی علیہ السلام جو ہے وہ کیا چاہتے ہیں، خاص طور پہ جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو ان کا شیعہ کہتے ہیں. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے. ایک شخص تھا عمار دہنی، اور کوئی اس کو مشکل پیش آ گئی اس زمانے میں، اور اسے قاضی کے پاس جانا پڑ گیا. کیونکہ اس زمانے میں وہ قاضی اور حکومتیں بھی اہل سنت تھیں، تو قاضی بھی جو تھا وہ اہل سنت تھا. یہ ان کے پاس گیا اور قاضی کو اپنے کچھ مسئلہ تھا، اس کے لیے شہادت گواہی پیش کی. تو قاضی نے کہا کہ میں تمہاری شہادت کو قبول نہیں کروں گا. کیوں قبول نہیں کروں گا؟ کہا کہ دو وجہ سے میں تمہاری شہادت کو، ایک تو تم شیعہ ہو اور تم رافضی ہو. رافضی جو ہے وہ اس زمانے میں جو یہ کہتے تھے کہ جنہوں نے جو ہے وہ روش پیمبر یعنی پیمبر کی سنت کو اور جو ہے وہ اہل سنت کو جو ہے وہ چھوڑ دیا ہو، اس کو یہ کہتے تھے رافضی. اور رفضہ جو ہے وہ لغت میں کنارہ کر دینا، یعنی کسی چیز کو چھوڑ دینا کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. قاضی نے جب یہ کہا کہ تم نے جو ہے وہ خلفاء اور ان کی ساری چیزوں کو چھوڑ دیا ہے اور تم امامت امیر المومنین کے معتقد ہو اور ائمہ علیہ السلام کو، اور تم ان کو جو ہے وہ امام مانتے ہو، اس لیے جو ہے وہ میں تمہاری شہادت کو قبول نہیں کروں گا. یہ سننا تھا. اس نے گریہ شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا. قاضی نے دیکھا کہ وہ گریہ کر رہا ہے تو وہی سمجھا کہ شاید یہ اپنے عقیدے کی وجہ سے جو ہے وہ شرمندہ ہے. کہا کہ اگر تم اپنے عقیدے سے پلٹنا چاہتے ہو تو میں تمہاری مدد کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس لیے گریہ نہیں کر رہا. کہا میں گریہ ایک اپنے لیے کر رہا ہوں، وہ دوسرا گریہ مجھے تمہارے پر آ رہا ہے. اپنے پہ میں گریہ اس لیے کر رہا ہوں کہ تم نے مجھے کہا رافضی. رافضی تو اس کو کہتے ہیں کہ جو باطل کو ترک کر دے. رافضی سب سے پہلے جو لفظ استعمال ہوا وہ ان ساحران، ان جادوگروں کے لیے استعمال ہوا تھا کہ جنہوں نے فرعون کو ترک کر دیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف مائل ہو گئے تھے، اور انہوں نے باطل کو ترک کر دیا تھا. گناہوں کو ترک کر دینا جو ہے وہ رافضی کہلاتا ہے. اور تم نے مجھے کہا ہے کہ میں اپنے اندر یہ صلاحیت نہیں پاتا، میں اپنے اندر اس وجود کو نہیں پاتا کہ میں نے ان ساری چیزوں کو ترک کر دیا ہو. دوسرا تم نے مجھے شیعہ کہا. میں کہاں؟ اور شیعان امیر المومنین کہاں؟ شیعان امیر المومنین تو حضرت سلمان تھے، حضرت عمار تھے، حضرت ابو ذر تھے. میں کہاں؟ اور شیعان امام جعفر صادق علیہ السلام کہاں؟ مجھے تو اپنے پر گریہ آ رہا ہے کہ تم نے مجھے اتنے بڑے بڑے لقب جو ہے وہ دے دیے جبکہ میں اس قابل نہیں ہوں. اور دوسرا مجھے تم پر گریہ آ رہا ہے کہ تم اس جگہ پر ہوتے ہوئے تمہیں علم ہی نہیں ہے کہ کون سا لفظ کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. وہ شخص بہرحال وہاں سے اٹھا اور جب امام کی خدمت میں یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو امام کو جب اس نے بتایا تو امام نے کہا کہ بہت اچھا کام کیا تم نے، اور تم نے یہ جو ادب اور احترام کیا اور ہمارے اس کے لیے تم نے دفاع کیا، ڈیفینڈ کیا. خدا تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے. اب یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ دفاع کرے ولایت کا، اور ولایت کا یہ وہ پہلی صفت ہے کہ جس کے لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہم سے چاہتے ہیں. بعض اوقات بعض لوگ کہتے ہیں کہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، بعض اوقات ہمارے بہت سی چیزوں کو جو ہے وہ غلط بیان کیا جاتا ہے تو ہم کس طرح ڈیفینڈ کریں، کس طرح بیان کریں. بات یہ کہ جو حق ہے اس کو بیان کیا جائے، مگر اس کے تقاضوں کے اندر رہ کر، گفتگو میں رہ کر ساری چیزیں حق کو بیان کرنا ضروری ہے، مگر ظاہر ہے کہاں کس طرح بیان کرنا ہے یہ بھی ضروری ہے. اور یہ ادب اور احترام بھی ضروری ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہوں تو ہم اس موقف کو لوگوں تک جو ہے وہ پہنچائیں.
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کو فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جو حضرت علی کے شیعہ ہیں ان کے لیے 7 جو ہے وہ چیزوں کو بیان کیا ہے کہ پہلی چیز جو ان کے اندر خصوصیات پائی جائیں گی وہ 7 ہیں۔ یہ 7 خصوصیات کیا ہیں؟ پہلی یہ ہے کہ ان کو مرتے وقت جو ہے وہ ان کو رفیق ان کے ہمراہ ہوگا، دوست ان کے ہمراہ ہوگا، یعنی یہ اپنی جان کو جو ہے بہت آرام سے جو ہے ان کی نکلے گی، یہ پہلی صفت۔ دوسری کہ وحشت قبر میں ان کا مونس ہوگا، ان کے ساتھ کوئی ان کی اس کو مدد کرے گا۔ تیسرا ان کو جو ہے وہ جب اندھیرا ہوگا، تاریکی ہوگا، جب ظلمت ہوگی تو ان کے ساتھ نور ہوگا۔ چوتھی چیز کہ جب روز قیامت میں فریاد اور نالہ برپا ہوں گے اس زمانے اس وقت ان کو امنیت جو ہے ملے گی، ان کو سکون دیا جائے گا۔ اور 5ویں چیز جو ہے کہ جب عدالت، خاص طور پہ جب اعمال کو جو ہے وہ ناپا تولا جائے گا اس وقت ان کے ساتھ عدالت ہوگی۔ اور جب صراط سے گزارا جائے گا تو ان کے پاس صراط سے گزرنے کا جو ہے وہ جواز ہوگا، ان کے پاس ایسی چیز عطا کی جائے گی تاکہ یہ صراط سے جو ہے وہ آرام سے گزر سکے۔ اور جب ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو یہ باقی لوگوں سے پہلے جو ہیں وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ یہ 7 خصوصیتیں شیعان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہیں کہ پروردگار ہمیں آج کی رات کے صدقے میں ہمیں یہ خصوصیات جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اب میں بہت تیزی سے بہرحال ان صفات کو، ان انتظارات کو جو امام علی چاہتے ہیں شیعان حیدر کرار سے، اپنے شیعوں سے، وہ کیا ہونی چاہیے۔ پہلی صفت امام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعتنا متبادلون فی ولایتنا، ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ جو ہماری راہ ولایت میں بذل کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اپنے ہر طریقے سے ہماری ولایت کے لیے اپنی جو بھی ان کو اللہ نے عطا کیا اس کو خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ مجلس کرانا ہو، چاہے وہ جشن ہو، چاہے وہ جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے کوئی اور کام ایسا ہو کہ جس سے ولایت لوگوں تک پہنچے، ولایت کا اظہار ہو رہا ہو، ولایت کے لیے خرچ کرنا ہو، وہ کرتے ہیں۔ یہ پہلی خصوصیت ہے۔ شاید ہو سکتا ہے کوئی شاعر شعر کہہ کر جو ہے وہ بذل کرے، شاید ہو سکتا ہے کوئی خطیب جو ہے وہ فضائل امیر المومنین بیان کر کر جو ہے وہ بذل کر سکے۔ ہر شخص کو جو بھی خدا نے اسے عطا کیا ہے اسے چاہیے کہ ان چیزوں کے ذریعے سے، ان خصوصیت کے ذریعے سے ولایت کا جو ہے وہ معاملے میں بذل کریں اور ولایت کو جو ہے وہ پہنچائیں لوگ۔ یہ پہلی خصوصیت ہے۔ خاص طور پہ دوسری خصوصیت، اور اسی کے ذیل میں ایک واقعہ صدر اسلام سے بیان ہوتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ نجاشی جو حبشہ کا جو بادشاہ تھا وہ سب سے پہلا بادشاہ تھا کہ جس نے جو ہے وہ اسلام کو قبول کیا تھا۔ رسول خدا بھی جو ہے وہ ان سے بہت ارادت اور محبت رکھتے تھے۔ جب اس کی حکومت ختم ہو گئی، جب اس کا دنیا سے چلا گیا تو حکومت میں مشکلات ہوئی، اور اس کی جو بیٹا تھا اس کو جو ہے وہ وہاں سے جانا پڑ گیا اور وہ غلام بن کر جو ہے وہ مکہ کی طرف آیا۔ امیر المومنین علیہ السلام کا جب پتہ چلا کہ وہ آیا ہے تو اس کو جو ہے بلایا گیا، اس کو پیسے دے کر آزاد کرایا گیا، اور امام نے اسے جو ہے وہ کچھ زمین دی اور کچھ کام کرنے کے لیے کہا گیا۔ یہاں پر جو ہے وہ جب وہ اتنے عرصے رہا اور امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت میں اتنا جذب ہو گیا، کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ حبشہ سے لوگ آئے جن کو پشیمانی ہوئی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، دوبارہ سے کہا کہ واپس آؤ اور تخت و تاج واپس لے لو اور دوبارہ سے آ کر جو ہے وہ ہمارے بادشاہ بن جاؤ۔ لیکن وہ امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت میں اتنا جذب ہو چکا تھا، اس نے بولا کہ میں یہاں سے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، یعنی گویا اپنے اس سٹیٹس کو، اپنے اس اقتدار کو مولا کی ولایت میں جو ہے وہ بذل کر دیا۔ ہو سکتا ہے اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہو سکتا ہے کسی کے لیے ہر الگ الگ جگہوں پر، کہیں پر جو ہے وہ کچھ کام کر کرنا، کہیں کسی مقام پر رہ کر ولایت کی خدمت کرنا بھی بہت ضروری ہو۔ تو ہمیں ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہے کہ جو بھی ہمیں خداوند متعال نے صلاحیت دی ہیں، ہم ان صلاحیتوں کو برائے کار لاتے ہوئے اس ولایت کے لیے اپنا بذل جو ہے وہ اختیار کریں۔ واقعات تاریخ میں اور صدر اسلام میں بہت سارے ہیں، میں بہرحال بہت جو ہے وہ اختصار کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں۔
دوسری چیز جو امام علی علیہ السلام چاہتے ہیں کہ شیعہ حیدر کرہ، شیعہ جو ہیں ان کے اندر کیا، وہ المتحابون فی مودتنا، یعنی شیعہ جو ہیں وہ آپس میں دوست ہوں، آپس میں رفیق ہوں، آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے رہیں۔ خوب یہ صفت جو ہے وہ دو طرفہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک کر رہا ہو تو دوسرا نہیں کرے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، بلکہ اور صفات بھی اسی سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، اور مومنین خاص طور پہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ ایک مومن دوسرے مومن کی حاجت کو بھی اگر پوری کرتا ہے تو خداوند متعال اس کی قیامت میں لاکھوں حاجتوں کو جو ہے وہ پورا کرے گا۔ بہرحال اس موضوع پہ گفتگو اور بھی بہت سی کی جا سکتی ہے، لیکن تیسرا انتظار جو امیر المومنین علیہ السلام چاہتے ہیں شیعہ حیدر کرار سے، وہ یہ ہے المتظاہرون فی احیاء امرنا، یعنی شیعہ جو ہیں وہ ہمارے ایک دوسرے کی زیارت پہ، ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں پر جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے امر کو جو ہے وہ زندہ کرتے ہیں، ہماری گفتگو کرتے ہیں، ہمارے باتوں کو بیان کرتے ہیں، ہماری تاریخی چیزوں پہ گفتگو کرتے ہیں، ہمارے فضائل کا ذکر کرنا اور امام کے مقاصد کا ذکر کرنا، کیوں امام کو لوگوں نے اس زمانے میں چھوڑ دیا، کیوں ائمہ علیہ السلام نے قیام کیا، کیوں کربلا کا واقعہ پیش آیا، کیوں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام زندان میں رہے۔ یہ ان امور کو زندہ کرنا ہے۔ امام کے دشمن کون تھے، کیا چیز تھی جو امام کی حکومتوں کے آگے رکاوٹیں بنی، اور کیا چیز ہے جو آج وقت کے امام کے ظہور میں رکاوٹیں ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے، یہ ایک صفت ہے کہ جب یہ آپس میں بیٹھتے ہیں تو اہل بیت کے امور کو احیا کرتے ہیں، زندہ کرتے ہیں۔ اور خاص طور پر بعض جگہ آیا بھی ہے کہ اگر کم لوگ بھی ہوں بیٹھے ہوں تو خدا انہی کی تعداد کے حساب سے فرشتوں کو جو ہے ان کے درمیان میں بھیجتا ہے، اور وہ ان کی گفتگوؤں پر، ان کی دعاؤں پر آمین بھی کہتے ہیں تاکہ ان کی دعائیں جو ہے مستجاب ہوں۔ ایک شخص تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں، وہ تبلیغ کرتا تھا ایسی جگہ پر جہاں مشرک رہتے تھے۔ جب وہ واپس آتا تھا مدینہ تو کہتا تھا مولا یہاں بہت اچھا ہے، یہاں میں آپ کو دیکھتا ہوں، یہاں دوسرے مومنین کو دیکھتا ہوں اور بہت سی چیزیں سیکھتا ہوں، لیکن جب میں وہاں جاتا ہوں تو میں غریب ہوتا ہوں، تنہا ہوتا ہوں، اگر میں وہاں مار دیا جاؤں تو کیا ہوگا میرے ساتھ؟ تو امام فرماتے ہیں کہ تم وہاں اگر مارے جاؤ تو تم پوری ایک امت کی طرح اٹھائے جاؤ گے، ہاں مگر وہاں پر اگر تم لوگوں کو تذکر دیتے تھے ہمارے امر کا، اور تم جو ہے وہ لوگوں کو ہماری طرف دعوت دیتے تھے، تو یقیناً تم وہاں مارے جاؤ تو تم ایک امت کی طرح جو ہے اٹھائے جاؤ گے۔ کتنا امپورٹنٹ ہے آج اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرنا۔ امیر المومنین علیہ السلام دیکھیں ہم سے یہ نہیں چاہتے، وہ خود بھی بیان ہے بعض جگہوں پہ، یہ نہیں چاہتے کہ ان جیسے ہو جاؤ، ان جیسا لباس پہنو، ان جیسی غذا، ان جیسی خوراک، ان جیسی نہ، مگر جس حد تک وہ ہم سے چاہتے ہیں ہمیں ویسا تو ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم امام جیسے نہیں ہو سکتے، یقیناً نہیں ہو سکتے، امام معصوم تھے، امام ہم سے چاہتے بھی نہیں ہے کہ ہم اس طرح ہوں، مگر امام ہمیں جو تعلیم فرماتے ہیں، جو امام ہم سے واقعاً چاہتے ہیں ہم ویسے تو ہوں جو امام نے ہمارے بارے میں بیان کیا۔ میں واقعہ پڑھا تھا آیت اللہ سید محمد باقر صدر کا، عجیب میری کیفیت ہو گئی، عجیب حالت ہو گئی کہ آیت اللہ سید محمد باقر صدر جو ہے کہ جب نجف میں پڑھا کرتے تھے اور نجف ہی میں تھے اور درس جب دیا کرتے تھے تو کہتے تھے کہ میں نے کچھ عرصے اپنا روٹین ایسا بنایا کہ میں شام کو، رات کو جو میں نے کل درس دینا ہوتا تھا، تدریس کرنی ہوتی تھی، میں جا کر مولا کے حرم میں اس کو دہراتا تھا، اس کو پڑھتا تھا، اور میں نے وہاں دیکھا کہ کچھ عرصے میرے پر ایک خاص عنایت شروع ہو گئی کہ جب میں وہ درس وہاں جا کر دہراتا تھا تو ریپیٹ کرتا تھا تو آہستہ آہستہ میرے اوپر علمی جو ہیں وہ دروازے کھلتے چلے گئے، ایک موضوع کے اندر سے کئی موضوع، اور پھر اس طرح دوسرے باب جو ہے وہ میرے پر کھلتے گئے، اور یہ عنایت کو میں نے وہاں محسوس کیا۔ کچھ عرصے کے بعد میری کچھ روٹین ایسی ہو گئی کہ میرا ٹائم ڈسٹرب ہو گیا اور میں نہیں جا پایا جس طرح میں رات کو جاتا تھا اور وہاں ہی بیان کرتا تھا۔ تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد انہی کی فیملی میں کہا کہ وہ خاتون آئیں اور انہوں نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ میرے خواب میں امیر المومنین علیہ السلام آئے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ جاؤ اس باقر صدر کو تذکرہ دو کہ وہ کیوں نہیں آ رہا ہماری بارگاہ میں اور ہمیں جو ہے وہ
اپنا درس جو ہے وہ وہاں پر آ کر جو ہے وہ وہاں ریپیٹ کرتا تھا، تذکر کرتا تھا، کیوں نہیں آ رہا؟ شہید باقر صدر کہتے ہیں کہ میں متوجہ ہوا کہ امیر المومنین کتنی عنایت کرتے ہیں، مطلب میں وہاں جا کر صرف اپنے لیے پڑھا کرتا تھا، مگر اس وقت بھی مولا نے میرے پر نظر کرم کی ہوئی تھی۔ کتنے علماء کے واقعے ہیں، کتنے علماء نے اپنی زندگی میں ذرا سی کوشش کی، مگر وہاں کرم مولا نے ان کی نگاہوں پر کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ کشمیری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ جب تبعید ہو گئے، جب حالات سخت ہوئے نجف سے، انہیں چھوڑنا پڑ گیا، اور وہ قم المقدسہ جب آئے اور وہاں تدریس کرتے تھے تو ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ آیت اللہ کشمیری اتنا نجف کی باتیں کرتے تھے، اور یقیناً نجف کی باتیں مولا کے حرم کی وجہ سے ہیں، مولا کے اس وجود کی وجہ سے ہیں کہ وہ اتنا نجف کا ذکر کرتے تھے، ہمیں لگتا تھا کہ شاید دنیا میں کوئی اور شہر ہے ہی نہیں، اور کیوں نہ ہو جس کی فضاؤں میں ہوائیں جو ہیں وہ گنبد سے ٹکرا کر جو ہے وہ پہنچتی ہوں، وہاں پر جو ہے کیفیت ہی کچھ اور ہوگی۔ امام کی ریکوائرمنٹ ہم شیعوں سے اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں۔ بس میں بہت تیزی سے یہ کہتا ہوا کہ امام چاہتے تھے کہ امام کا انتظار یہ ہے کہ جو ہمارے ماننے والے ہیں وہ غصے میں کنٹرول رکھیں، غصے میں کسی کو غلط الفاظ استعمال نہ کریں۔ یقیناً دشمنان اللہ پر، دشمنان اہل بیت پر لعنت کرنا ہے، لیکن لعنت ویسے کریں جیسے قرآن کہہ رہا ہے۔ لفظ غلط استعمال کرنا یہ شایان شان نہیں ہے شیعان حیدر کرار کے۔ دشمن کے لیے سوچیں، دشمن کے لیے روایات بہت ساری ہیں، واقعات بہت سارے ہیں، دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ جب دشمن کے لیے اہل بیت نہیں پسند کرتے تھے کہ ان کے لیے غلط لفظ استعمال ہو، لعنت بھیجیں، ان کی برائیوں کا ذکر کریں، ان کے ظلم کا ذکر کریں، ان کے ان مظالم کو بیان کریں تاکہ ان کی شخصیتیں واضح ہوں دنیا کے اوپر، لیکن ان کو سب اور دشنام نہ کہیں۔ یہ اہل بیت کی سیرت تھی، انہوں نے ہمیں تعلیم فرمائی۔ اور ہم آج کل کیا دیکھتے ہیں؟ آج ہم اپنے آپ کو، ایک دوسرے کو، مومنین کو، واللہ ہمیں نہ جانے کیا ہو گیا ہے، کیا ہمارے مولا ہم سے راضی ہوں گے ان ساری باتوں کی وجہ سے؟ باقی انتظار مولا جو ہم سے چاہتے تھے کہ ہم اسراف نہ کریں، چیزوں کو جو ہے وہ اس کے تعادل اور عدل اور جو اس کی ضرورت ہے قناعت کے ساتھ استعمال کریں، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں، ان کے حق میں دعائیں کریں، ان کے احوالات سے خبردار رہیں کہ کسی کو کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت نہیں ہے، آپس میں نیک اخلاق رکھیں، محبت سے، نرم خوئی سے آپس میں گفتگو کریں۔ رات کو مولا امیر المومنین ایک جگہ سے گزر رہے ہوتے ہیں، پیچھے سے کچھ آواز آتی ہے، مولا پوچھتے ہیں کون ہو؟ کہا مولا آپ کی شیعہ ہے۔ امام پلٹ کر دیکھتے ہیں، کہتے ہیں مجھے تمہارے اندر کوئی ایسی نشانی نظر نہیں آ رہی جو میرے شیعوں میں ہو، خدا نہ کرے کہ کہیں ایسا ہو کہ ہمارے اندر کوئی ایسی نشانی نہ ہو کہ ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ مولا ہم تو آپ کی شیعہ ہیں۔ خدا نہ کرے کہ ہمارے اندر کوئی ایسی نشانی نہ ہو کہ جو شیعان حیدر کرار میں ہونی چاہیے۔ خدا نہ کرے کہ ہم ایسے لوگوں میں شمار ہو جائیں کہ جن کے اندر کوئی بھی شیعان حیدر کرار کی نشانی نہیں پائی جاتی۔ یقیناً امام ہم پر لطف اور کرم کرے۔ آج کی رات بڑی سخت رات ہے، آج کی رات وہ ہے کہ جس کے لیے میرا مولا ہر رمضان کی شبوں میں انتظار کر رہا۔ آج کی رات وہ ہے کہ میرے مولا نے کئی دفعہ امام حسن سے پوچھا بیٹا اس مہینے کے کتنے دن گزر گئے؟ امام حسین سے پوچھتے ہیں بیٹا کتنی شبیں گزر گئی ہیں، اور اپنی راتوں کو تقسیم کیا اپنے فرزند، اپنی اولاد کے گھروں میں۔ اور آج کی رات شاید حضرت ام کلثوم کے گھر پر تھی، گھر پر آئے اور بیٹی کے گھر پر بیان ہوتا ہے کہ دسترخوان پر جو ہے وہ 3 چیزیں رکھی گئیں، دودھ رکھا گیا، نمک رکھا گیا، روٹی رکھی گئی۔ مولا نے فرمایا بیٹا تم نے کبھی دیکھا کہ تمہارے بابا کے دسترخوان پر کہیں 2 سے زیادہ چیزیں ہوں؟ ایک چیز اٹھا لو۔ انہوں نے نمک اٹھانا چاہا تو روایات کہتی ہیں کہ
انہوں نے مولا فرماتے ہیں دودھ کو ہٹا لو. مولا نے روٹی اور نمک سے جو ہے افطار کی. جا کر جو ہے وہ آسمان کو دیکھتے رہے کہ پہر کون سا ہے. وہ کہا کہ وہ وقت آ گیا کہ جس کے لیے مجھے کہا گیا. گھر کی مرغابیاں بھی جو ہیں وہ امام کو روک رہی ہیں، مگر امام پہنچے، بیدار کیا اور اذان جو ہے وہ دی، اور اس کے بعد بیدار کیا اور نماز کے لیے اس مقام پر پہنچ گئے جو آخری مقام تھا. وہ جگہ کہ واقعاً ایک بندگی اور عبودیت کی کمال کی جگہ، وہ مسجد کا محراب جو آج بھی گریا اور نالا ہے. آج بھی کوفہ میں وہ مقام گریا اور نالا ہے کہ جہاں تھوڑی ہی دیر بعد جو ہے وہ ایک آسمان سے ندا آتی ہے کہ وہ ارکان الہدیٰ، وہ علی المرتضیٰ دنیا سے چلے گئے. ہاں عزتارن محترم، بڑا سخت ہے اس درد کو بیان کرنا. امام آتے ہیں، امام کے فرزند امام حسن امام حسین اپنے بابا کو اس حالت میں لے کر جاتے ہیں، اصحاب جمع ہو جاتے ہیں. مصائب آپ سنتے رہتے ہیں. امام کو لے کر جا رہے ہیں اور امام کو لے کر جاتے ہیں، اصحاب بھی ساتھ ہیں، گریے کی آواز ہے. لیکن جیسے ہی گھر کے قریب پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں اپنے اصحاب کو بس ان کو کہو یہیں رک جائیں اور گریہ نہ کریں اور مجھے میرے پیروں پر کھڑا کر دیں، کیونکہ گھر میں میری بیٹیاں ہیں. میں نہیں چاہتا کہ ان کے کانوں تک یہ آواز جائے، ان کے کانوں کو یہ آواز سنے. میں کہوں گا یا امیر المومنین، آج اس کوفہ میں آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی بیٹیوں تک کسی کی آواز جائے، مگر یہی کوفہ ہوگا اور یہی آپ کی بیٹیاں ہوں گی اور یہی شہر ہوگا. آپ تو کوفہ کے یتیموں کا بھی خیال کرتے تھے مولا. ہاں وہ وقت آیا کہ جب طبیب نے یہ کہا کہ دودھ جو ہے وہ مولا کو دیا جائے، شاید زہر آلودہ جو زخم لگا ہے اس میں کوئی آرام آ جائے. جب یہ شہر میں یتیموں کو پتہ چلا تو پورے کوفہ کے یتیم ہاتھوں میں کوزے لے کر دودھ کے آ گئے کہ شاید جو ہے وہ ہمارا جو ہمارے سروں پر ہاتھ رکھتا تھا ہم کچھ خدمت کر سکیں. یا امیر المومنین، آپ کے یتیم جب کوفہ آئیں گے تو اس وقت کوئی بھی ان کو پانی نہیں دے گا، ان کا خیال نہیں رکھے گا، بلکہ ان کا استقبال پتھروں سے کیا جائے گا، زبان کے تیروں سے کیا جائے گا. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.